بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 25 اگست 2021 بروز بدھ۔ اگر آپ لوگ سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی ایئر لائن السعودیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ایئرپورٹس میں داخلے کی بنیادی شرط کورونا ویکسین ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی مملکت کے کسی بھی ایئرپورٹ میں داخل ہونے کا مجاز نہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق ایک مسافر نے سعودیہ سے سوال کیا تھا کہ آیا سفری پابندی والے ممالک سے مملکت براہ راست آنے پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ السعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسافروں کی سفری کارروائی میں آسانی پیدا کرنے اور حکام بلا کی ہدایت کی پابندی کا تقاضا ہے کہ مملکت کے ایئرپورٹس میں داخل ہونے کی بنیادی شرط کورونا ویکسین یا پتہ ہونا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر توکل ایپ کے ذریعے ویکسین یا پتہ ثابت کرنا ہوگا۔ میرے پیارے اوورسیز بھائیوں، جن لوگوں نے اپنے ملک میں ویکسین کی 2 ڈوز نہیں لگوائی وہ سعودی عرب ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ ایسا کریں، اپنے ملک میں ویکسین کی 2 ڈوز لگوائے پھر سعودی عرب کی تیاری کریں۔ چلو اب جائے گا دیگر خبروں کی طرف۔ سعودی عرب نے 2 مزید کورونا ویکسین سائنوویک اور سائنوفارم کی منظوری دی ہے، تاہم اس کے ساتھ مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی تیسری خوراک لینی ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے چینی ویکسین سائنوفارم یا سائنوویک کی 2 خوراکیں لی ہوئی ہے وہ مملکت میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم انہیں ان 2 خوراکوں کے ساتھ ایک بوسٹر ڈوز بھی لگوانا ہوگی جو مملکت میں منظور شدہ ویکسین میں سے ایک ہو۔ اس وقت سعودی عرب میں 4 منظور شدہ ویکسین ہیں جن میں فائزر، اسٹرازینکا، جانسن اینڈ جانسن اور موڈرنا شامل ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کوئی اور ویکسین منظور کی جائے گی تو سرکاری چینل سے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے زیر تعمیر عمارتوں سے سریے اور بجلی کے کیبل چوری کرنے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ مسروقہ کار چوری کی وارداتوں میں استعمال کر رہے تھے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القردیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست گروہ کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، ان میں ایک شامی شہری بھی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ملزمان کی تعداد 5 ہے اور یہ سب غیر قانونی طریقے سے مملکت میں قیام پذیر تھے۔ یہ عمر کے دوسرے اور چوتھے عشرے میں ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی آرمی کے ڈپٹی چیف آف سٹاف نے پاکستانی آرمی کے جوائنٹ سٹاف کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعاون کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی آرمی کے ڈپٹی چیف آف سٹاف مطلق العظیمہ اور پاکستانی آرمی کے جوائنٹ سٹاف کے ڈائریکٹر جنرل محمد چراغ حیدر نے پاکستان اور سعودی عرب کی افواج کے درمیان عسکری تعاون کے پیرو اور استحکام کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر فریقین نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی عرب میں اسیر ریجن میں محل اسیر اور ابحا کو جوڑنے والے شغار درے میں 2 ٹرکوں کے درمیان تصادم کے بعد دونوں گاڑیوں میں زبردست آگ لگ گئی۔ اخبار 24 کے مطابق ٹرکوں میں آتشگی کے منظر پر مشتمل ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ دونوں ٹرکوں کو زبردست نقصان پہنچا اور تصادم کے باعث شغار درے کا ٹریفک معطل ہو گیا۔ ٹریفک ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کے پوری بات متعلقہ اداروں کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے ٹریفک کو منظم کیا اور گاڑیوں کے مالکان اور جائے حادثہ پر جمع ہونے والوں کو جائے وقوع سے منتشر کیا۔ متاثرہ ٹرکوں کو سڑک سے ہٹایا اور درہ دوبارہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ اس حادثے میں ایک شخص جلس گیا، جبکہ حادثے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔
سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے عمرہ اور زیارت کے لیے آنے والوں کے ہر مقدم کی تیاریاں تیز کر دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے زیارت اور نماز والے مقامات کی سینیٹائزنگ کا سلسلہ بڑھا دیا ہے۔ نمازیوں اور زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے صفائی، دھلائی اور سینیٹائزنگ کے حصوں انتظامات کیے ہیں۔ مسجد نبوی کے دالانوں اور نماز کے مقامات کی سینیٹائزنگ جدید ترین آلات کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ سینیٹائزنگ میں مؤثر مواد استعمال کیا ہے۔ فرش، راہداریوں اور دروازوں کو سینیٹائزنگ بھی کیا ہے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے صفائی عملے کو مربوط نظام سے منسلک کیا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ مسجد نبوی کا ہر حصہ حفظان صحت کے ضوابط پر پورا اترے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔